الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل چونکہ مکہ مکرمہ کے آخر زمانے میں نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ایسے بھی دیے ہیں جو آگے چل کر مدینہ منورہ میں کام آنے والے ہیں. جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی مدینہ منورہ میں جانے کے بعد خلافت اسلامیہ اور ایسی حکومت جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ حکومت قائم ہونے والی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے یہاں پر 14 یا 15 احکامات ایسے دیے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے اگر ہر مسلمان ان احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کر لے تو اسلامی خلافت اسلامی حکومت بہت مضبوط ہو جائے گی. تو اس میں سے 2 احکام تو گزر چکے ہیں. ایک تو توحید، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. ہر جگہ چاہے مسجد میں ہو بازار میں ہو ہر جگہ اللہ کی عبادت. سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، معاملات میں ہر جگہ اللہ کا حکم چلے گا. ہر جگہ اللہ کے حکم کو بڑا سمجھنا، اللہ کے حکم کو چلانا، ہر جگہ اللہ کی عبادت. پہلا حکم یہ تھا. دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کی خدمت، بڑھاپے میں خاص طور سے ان کا خیال رکھنا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 حکم دیے کہ ان کو اف بھی مت کہو، دوسرے ان کو جھڑک کر ان سے بات مت کرو، تیسرے ان کے لیے دعا کرو، چوتھے پیار کی وجہ سے اپنے پر ان کے سامنے بچھا کر رکھو یعنی اپنی حیثیت ان کے سامنے مٹا دو. اور 5ویں ان سے اچھی بات کرو. اب تیسرا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو اسلامی حکومت میں رہتے ہیں. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین اور مسافر پر خرچ کرو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن فضول خرچی مت کرنا ہے. یہ چوتھا حکم ہے. تو اس آیت میں 2 حکم دیے گئے. تیسرا حکم یہ تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو. رشتہ داروں کا بھی انسان کے اوپر حق ہے. رشتہ داروں کی 2 قسم ہیں. ایک قسم تو رشتہ داروں کی یہ ہے کہ وہ مالدار ہیں. رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں. تو ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق ان پر مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ آدمی تعلق جوڑے رکھے. جو مالدار رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق باقی رکھے، تعلق توڑے نہیں، تعلق کو برقرار رکھے، رشتہ داری کو باقی رکھے اور خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دے، جسمانی طور پر ان کی خدمت کرے. جو مالدار رشتہ دار ہیں جسمانی طور پر ان کی خدمت کرے اور رشتہ داری کے تعلق کو باقی رکھے. دوسری قسم کے رشتہ دار وہ ہیں جو غریب ہیں. دوسری قسم کے رشتہ دار وہ ہیں جو غریب ہیں. تو ان کا حق مال سے ادا کرے، ان کا حق مال سے ادا کرے. اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہیں. ترمذی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ،
اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب چاہے کوئی بھوکا مر جائے ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی بھوکا مر رہا ہے تو ہم نے تو زکوٰۃ ادا کر دی ہے، ہم کیوں اس پر خرچ کریں گے؟ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہیں۔ تو اس میں سے مفسرین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو مال میں حق ہے اس میں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ دوسرے پارے میں بھی ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ان لوگوں پر خرچ کرو۔ اس لیے رشتہ داروں پر جو خرچ کرنا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ جیسے کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے بیوہ عورت ہے، وہ کما نہیں سکتی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور دوسرا کوئی اس کو کما کر دینے والا بھی نہیں ہے، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، بھائی بھی نہیں ہے، تو اب ایسی بیوہ عورت کا حق سارے رشتہ داروں پر ہے۔ رشتہ داروں میں خاص طور سے جو مالدار ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ ایسی بیوہ عورت کی مدد کرے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے وہ یتیم ہو گیا، اس کو نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور بھی کوئی رشتہ دار نہیں، تو اس کے رشتہ داروں میں جو مالدار رشتہ دار ہیں ان پر واجب ہے کہ اس یتیم کی پرورش کرے، اس یتیم کی دیکھ ریکھ کرے۔ اسی طرح رشتہ داروں میں ایک شخص ایسا ہے جو نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، وہ خود کما نہیں سکتا، اپنی ضرورتیں خود سے پوری نہیں کر سکتا، تو رشتہ داروں میں جو مالدار ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی خبرگیری کرے، ان پر خرچ کرے۔ تو تیسرا حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ دیکھیے اس زکوٰۃ کے علاوہ ان کا حق کہا ہے، مال میں رشتہ داروں کا حق ہے تو کہا رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ والمسکین، اور مسکین کو، مسکین یعنی غریب، اور کیسا غریب؟ وہ غریب مانگنے والا نہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ مسکین نہیں ہوتے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمہ اور دو لقمے، ایک کھجور اور دو کھجور در بدر پھرائے، جو مانگتا پھرے۔ مسکین وہ نہیں ہے ایک لقمہ اور دو لقمے کی وجہ سے جو مانگ رہا ہے، ایک کھجور اور دو کھجور کی وجہ سے وہ در در سوال کرتا پھر رہا ہے، مسکین وہ نہیں ہے۔ مسکین کون ہے؟ کہ جو اتنا پیسہ اور اتنی چیز نہ پائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور وہ اپنی حالت بھی ایسی نہ بنائے کہ لوگ اس کو دیں، اور زبان سے سوال بھی نہ کریں، یہ مسکین ہے۔ دیکھیے یعنی انسان کو تلاش کرنا پڑے گا ایسے مسکین کو، ایسے مسکین کو دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ مانگنے والوں کو نہیں جو بھیک مانگنے والے ہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف کر دی مسکین کون ہے۔ ہاں، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمہ اور دو لقمے کے چکر میں در در سوال کرتا پھرے، ایک کھجور اور دو کھجور کے لیے مانگتا پھرے، وہ مسکین نہیں ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جو اتنا مال نہ پائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور وہ اپنی حالت بھی ایسی نہ، یعنی اس کی حالت سے دیکھ کر لگے نہیں کہ یہ مسکین ہے، اور زبان سے وہ سوال بھی نہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسکین، زبان سے سوال بھی نہ کرے، زبان سے بھی نہیں مانگ رہا ہے، اور حالت سے بھی، مانگنے کے بھی طریقے ہیں، حال سے، چال سے، اور حال سے بہت سارے لوگ حالت ایسی بنا لیتے ہیں کہ دیکھ کر ترس آتا ہے اور آدمی پیسے نکال کر ان کو دے دیتا ہے، تو حال سے مانگتے ہیں کچھ لوگ چال سے مانگتے ہیں، اور کچھ لوگ سوال سے مانگتے ہیں، منہ سے ہی مانگ لیتے ہیں کچھ لوگ۔ تو یہ تینوں بھی طریقے ان کے اندر نہ ہو، منہ سے بھی نہیں مانگ رہے، وہ حالت بھی ایسی نہیں بنائی انہوں نے، اور چال بھی ایسی نہیں چل رہے، تو یہ ہے مسکین۔ تو ایسے شخص کو دینے کا حکم ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو۔ مسافر بعض مرتبہ سفر میں چلتے چلتے آدمی، گھر پر وہ مالدار ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر پر وہ مالدار ہے لیکن سفر میں وہ غریب ہو گیا، اس کا مال لوٹ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت پیش آ گئی، اب وہ حالانکہ خود زکوٰۃ دینے والا ہے، دوسروں کو وہ صدقہ خیرات بانٹتا ہے، لیکن سفر میں وہ غریب ہو گیا، تو اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے۔
تو فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو. یہ چوتھا حکم ہے. فضول گناہ میں 1 روپیہ بھی خرچ مت کرو. تبذیر، فضول خرچی کے لیے 2 لفظ آتے ہیں قرآن میں. کتنے لفظ ہیں؟ 2. ایک ہے اسراف اور دوسرے ہیں تبذیر. اسراف یہ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے، جہاں خرچ کرنا جائز ہے، وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف. یہ بھی ناجائز ہے. جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اس جگہ پر جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، یہ ہے اسراف. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی جائز نہیں. اور تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ میں خرچ کر، جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، شریعت میں منع ہے الٹا وہاں خرچ کرنا، ایسی جگہ پر خرچ کرنا، تو یہ ہے تبذیر. اسراف سے بہت، ہر چیز میں اسراف سے، حد سے آگے بڑھنا. اصل اسراف کا معنی آتا ہے حد سے آگے بڑھنا. اسراف کا معنی کیا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا. ہر چیز میں منع ہے اسراف. وضو میں منع ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے نہر پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، بہت زیادہ پانی بہا رہے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ما ھذا الصرف، یہ کیا اسراف ہے؟ تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ وضو میں بھی اور پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، وضو میں بھی پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم جاری نہر پر وضو کر رہے ہو، پانی یعنی بہت زیادہ ہو، پھر بھی فضول خرچی مت کرو. پانی بہت زیادہ ہے نہر پر، نہر میں کتنا پانی ہوتا ہے، پھر بھی پانی زیادہ مت استعمال کرو. تو اسراف وضو میں بھی منع ہے، اسراف تعمیر میں بھی منع ہے. گھر کی تعمیر میں یا کسی بھی چیز کی تعمیر میں زیادہ پیسے خرچ کرنا، حد سے آگے بڑھ کر خرچ کرنا منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھے، آپ نے اپنی بیویوں کو جو گھر بنا کر دیے تھے وہ سب کھجور کے تھے، کھجور کے پتوں کے. دیواریں بھی اور چھت بھی، دیواریں بھی اور چھت بھی کھجور کے پتوں کی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، وہ تھوڑی مالدار تھی، ان کے پاس مال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوے میں گئے، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے گئے. واپس آئے تو دیکھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اوپر جو چھت پر کھجور کے پتے وغیرہ تھے وہ ہٹا دیے انہوں نے، اور وہاں کچی اینٹیں لگا لی. ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے اپنے پیسوں سے یہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے، یہ تم نے کھجور کے پتے ہٹا کر اینٹیں کیوں لگا لی، کچی اینٹیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں نیت بھی ان کی اچھی تھی، نیت بھی ان کی صاف ہے. کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ پردہ اچھے سے ہو، کیونکہ کھجور کے پتے کبھی اڑ جاتے ہیں تو بے پردگی ہو جاتی ہے، تو پردہ اچھے سے ہو، اس نیت سے میں نے یہ کچی اینٹیں لگائی ہے. تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ابو داؤد میں ہے یہ، ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو تعمیر پر لگے. سب سے بدترین پیسہ مسلمان کا وہ ہے جو تعمیر میں لگے، عمارت بنانے میں، گھر بنانے میں، سب سے بدترین پیسہ. آج اللہ معاف کرے، اندازہ لگا لیں کیسے کیسے فضول خرچیاں اس میں ہوتی ہیں، اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا. تو اسراف وضو میں بھی ہو سکتی ہے، اسراف تعمیر میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح کھانے میں بھی اسراف ہوتی ہے. کھانا زیادہ بنا لینا کہ آدھا کھانا یا کچھ کھانا ضائع ہو جائے، یہ اسراف ہے، یہ منع ہے. یا کھانا زیادہ کھا لینا. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ترمذی میں ہے یہ روایت. ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سرید کھا کر آیا. گوشت اور سالن کے اندر جو روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں، سرید کھا کر، اور اتنا میں نے کھا لیا کہ مجھے ڈکار آنے لگی، مجھے ڈکار آنے لگی. اتنا کھا کر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے وہاں ڈکار آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ھذا کف جشاک، ارے بھائی یہ اپنی ڈکار مجھ سے دور رکھو. اور آگے عجیب جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبْعًا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو دنیا میں زیادہ تر پیٹ بھر کر رہتے ہیں، قیامت میں وہ زیادہ تر بھوکے رہیں گے. اللہ اکبر.
کتنی خطرناک حدیث، یعنی اتنا زیادہ مت کھاؤ. جو دنیا میں زیادہ تر پیٹ بھر کر رہتے ہیں، اکثر الناس شبعا اطولهم جوعا یوم القیامہ، قیامت کے دن لمبی بھوک ان کو حاصل ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. تو کھانے میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، کھانے میں بھی اسراف منع ہے. دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوا. اسی طرح زیب و زینت میں، زیب و زینت کا حکم ہے کہ انسان لباس پہنے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنے بال اچھے کرے، اس کا حکم ہے. ایک صحابی آئے تھے، مسند احمد میں ہے یہ روایت. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو ان کے والد کے بال بکھرے ہوئے تھے، بالوں پر مٹی لگی ہوئی، کپڑے بھی میلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا حالت بن، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو سب کا ہر قسم کا پیسہ ہے، یعنی مال بھی ہے، درہم دینار، اور اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، وہ بھی غلام بھی پیسہ شمار ہوتا تھا، غلام بھی ہے میرے پاس، اور جانور بھی ہیں، ہر قسم کا پیسہ ہے میرے پاس. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو یہ پسند کرتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھیں. یعنی انسان کو پھر پیسہ ہے تو اچھی حالت میں رہنا چاہیے، بال اچھے ہو سنوار کر، اور کپڑے اچھے ہو، کم سے کم میلے کچیلے نہ ہوں. پرانے ہوں ٹھیک ہے، لیکن میلے کچیلے پھٹے پرانے ایسے پہن کر پھر رہے ہیں جیسے کوئی فقیر ہے، نہیں. تو زیب و زینت کا حکم ہے، لیکن اس میں اسراف منع ہے. حد سے زیادہ کہ آدمی بس ماڈل ہی بننے کے چکر میں رہے دن رات آئینے کے سامنے. یہ ترمذی میں روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع کیا ہے، ایک دن آڑ کرو. یہ دیکھیے زیب و زینت میں بھی اسراف، حد سے آگے مت بڑھو کہ دن اور رات 5 ٹائم 10 ٹائم جب گھر میں آ رہے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، بس اسی کو مقصد بنا لیا کہ میں خوبصورت نظر آؤں. نہیں، انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا ہوا. وقت بہت کم ہے انسان کے پاس، وہ سارا وقت اگر اسی میں لگا دے گا تو پھر تیاری کیا کرے گا؟ اس لیے اس میں اسراف سے منع کیا ہے. زیب و زینت کی اجازت ہے، اپنے آپ کو سجانے کی سنوارنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اسراف زیب و زینت میں بھی منع ہے. اسی طرح تقریبات میں بھی فضول خرچی، مال جو ہے بلا وجہ کی جو تقریبات، رسم و رواج کی تقریب ہیں اس میں مال خرچ کرنا. جیسے آج کل تو بہت اس کا سیلاب آیا ہوا ہے، تقریبات کا سیلاب آیا ہوا ہے. کوئی بھی تقریب شروع ہو جاتی ہے اور مسلمان اس کو اپنا لیتے ہیں اور اس میں ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں. جیسے رسم ہے، رسم ہی کو لے لیں، رشتہ پکا ہوا اور اس کی خوشی میں دعوت کی جا رہی ہے لڑکی والوں کی طرف سے. اتنی بڑی دعوت، ہال بک کر کے اتنے روپے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ اس میں کئی غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں. یہ رسم کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، اولیاء اللہ سے، محدثین سے، کسی سے ثابت نہیں ہے. رسم بلا وجہ کی رسم ہے یہ، اور ناجائز ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس میں خرچ کرنا یہ تبذیر ہے، یہ جائز جگہ خرچ کرنے میں حد سے آگے بڑھنا نہیں ہے، یہ ناجائز جگہ میں خرچ کرنا ہے، اور یہ ناجائز ہے، جائز بالکل نہیں ہے. تو رسم میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح شادی کارڈ چھپانے میں حد سے آگے بڑھنا. شادی کی اطلاع دینے کے لیے چھوٹا موٹا کوئی کارڈ چھپا سکتے ہیں، رخہ چھپا سکتے ہیں، لیکن اس میں اسراف کئی روپے کا. اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک کارڈ 10 روپے کا، 20 روپے کا، 40 روپے کا، 50 روپے کا ایک ایک کارڈ چھپایا جا رہا ہے. اور وہ کتنی دیر کام میں آتا ہے ہم سب کو معلوم ہے. 1-2 منٹ بس ہاتھ میں رہے گا، وہ 1-2 منٹ جس کو دیا ہے اس کے ہاتھ میں رہے گا. وہ دن دیکھے گا، تاریخ دیکھے گا، اور بعد میں اس کا کیا حشر ہوگا؟ وہ کوڑا دان میں پڑا ہوا ہے. کتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں، اندازہ لگائی، کتنے ہزاروں لاکھوں روپے اس میں ضائع ہوتے ہیں. اسی طرح ڈیکوریشن میں، شادی ٹھیک ہے، گھر اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ سارے مہمانوں کو اس میں انسان جمع کر سکے. اس کے لیے اگر ہال لے لیا، لیکن وہاں پر چند گھنٹوں کے لیے لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے. یہ فضول خرچی ہے. اسی طرح ایک اور رسم، حاجی لوگ، یہ ابھی تو حج کا موسم چل رہا ہے، جو حج پر جاتے ہیں وہ دعوت کرتے ہیں. حاجی دعوت کر رہا ہے یا لوگ اس کی دعوت کر رہے ہیں، یہ بلا وجہ کی رسم ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ حاجی بلا وجہ کا. الٹا اس میں رسم بھی ہے، نام و نمود دکھلاوا ہے، اپنے حج کی عبادت کو خراب کرنا ہے.
حج کی عبادت کو دکھلاوا کر کے خراب کرنا ہے، کتنی بڑی عبادت ہے وہ. اللہ اکبر. اگر صحیح ہو جائے، اگر حج صحیح ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس کا حج ایک مرتبہ قبول ہو گیا اس کا ایمان پر خاتمہ طے ہے. اتنی بڑی الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ فرمان ہے کہ حج مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا ایک مرتبہ تو سمجھو اس کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جنت ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے جنت اسی کو ملے گی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو حج اگر قبول ہو گیا تو ایمان پر خاتمہ طے ہے. تو اتنی بڑی عبادت کو بلا وجہ کی دعوت کر کے نام و نمود دکھلاوا، لوگوں کو بتانا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اتنی بڑی عبادت کو خراب کر رہے ہیں. یہ اسراف ہے یہ. اسی طرح روزہ کھلائی کی دعوت، روزہ کشائی کی دعوت، بچوں کو روزہ رکھوائیں اور اس کے لیے دعوت، اس میں کتنی خرابیاں ہیں. کہاں سے لاتے ہیں ہم لوگ یہ رسم، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے یہ رسمیں. لاکھوں روپے اس میں خرچ ہوتا ہے اور کتنے مفاسد، کتنی خرابیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. کتنی خرابیاں ایک ساتھ، جب پیسہ جا رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، لوگوں کی نمازیں جا رہی ہے، مرد اور عورت آپس میں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کتنے حرام کام اکٹھے ہو رہے ہیں. اور بچے نے پہلا روزہ رکھا اور اس پر فضول خرچی ہے، اسراف ہے یہ. اس سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بچانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے ایسی دعوتوں میں. یہ اسراف ہے، یہ منع ہے، یہ تبذیر ہے، یہ حد سے آگے بڑھ کر خرچ کرنا ہے. اور ان کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. شیطان نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی تھی، اس کو عقل دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، اس نے ان نعمتوں کو غلط استعمال کیا. ایسے ہی یہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی نعمت دی ہے، وہ اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کا بھائی کہا کہ شیطان بھی نعمت کی ناشکری کرنے والا، یہ بھی نعمت کی ناشکری کرنے والا. مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے. یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر کہا مما رزقناہم، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو. ایمان والو خرچ کرو، کس میں سے؟ اپنے پاس سے نہیں، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرو. تو مال اللہ کا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، ہم جہاں چاہیں اڑائیں. نہیں، اللہ کا مال ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. ورنہ پیدا ہوتے وقت کون مال لے کر آتا ہے؟ سب بغیر کپڑوں کے آتے ہیں، ایک بھی روپیہ جسم پر لگا ہوا نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ویسے ہی استعمال کرنا پڑے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں. قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا قدم ہٹ نہیں سکتے. اس میں سے ایک سوال یہ مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیا. تو خیر یہ ساری فضول خرچی اور اسراف کی شکلیں ہیں. تو چوتھا حکم دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ناجائز جگہوں پر مال خرچ مت کرو. جہاں خرچ کرنا منع ہے، جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں، وہاں مال خرچ مت کرو. یہ فضول خرچی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. کافر نہیں، کفور، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے. تو ایسے ہی یہ مال کو اڑانے والے، بلا وجہ اور غلط جگہ پر خرچ کرنے والے، یہ بھی بہت زیادہ ناشکرے ہیں. اتنی بڑی نعمت کو اللہ تعالیٰ کے ضائع کر رہے ہیں. وہ مال سے کیا کیا مراتب اور درجات حاصل کر سکتے تھے وہ اللہ کے قرب کے، لیکن غلط جگہ لگا کر سارے نقصانات کر رہے ہیں. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. پانچواں حکم کہ اگر کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آئے اور آپ ان سے اعراض کرنا چاہیں اپنے رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، تو آپ ان سے اچھی بات کہیے. کوئی مانگنے والا آ گیا اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی مانگنے والا آیا اور دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اسے اچھی بات کہہ کر واپس کر دو. کتنی پیاری تعلیم ہے، سبحان اللہ. اس کو بھی جھڑکو مت، اس کو برا بھلا مت کہو، ڈانٹو مت، اس کو ذلیل مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اوپر وہی برا وقت آ جائے. اس لیے تعلیم دی جائے. اما تعرضن عنہم، اگر آپ ان سے مانگنے والوں سے اعراض کریں. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ مانگنے والے اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں، مانگنے والے اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسند ہیں کہ ان کا نام ہی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ضمیر ان کی طرف اشارہ کیا ہے ضمیر سے. عنہم، مانگنے والوں کا نام
مانگنے والوں کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے کہ مانگنے والے اگر آپ کے پاس آئیں اور آپ ان سے اعراض کرنا چاہیں، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے والوں کا نام ہی نہیں لیا۔ دیکھیے کتنی بری چیز ہے بھیک مانگنا، کتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی طرف اشارہ کیا، ان کا نام نہیں لیا۔ تو فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کرنا چاہیں، کن سے؟ مانگنے والوں سے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، اپنے رب کی رحمت کی امید میں، جس سے آپ امید رکھتے ہیں، یعنی آپ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، آپ بھی اللہ سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ مجھے کچھ دے گا، اللہ مجھے کچھ دے گا، تو ایسے وقت میں کوئی مانگنے والا آ جائے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آپ ان کو نرم اچھی بات کہہ کر واپس کر دیجئے، یعنی ان کو ڈانٹنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو جھڑکنا اور ان کو ذلیل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پانچواں حکم، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ چھٹا حکم، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر بھی مت رکھیے اور پورے طور پر پھیلا بھی مت دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ملامت زدہ اور حسرت زدہ بیٹھ جائیں۔ کچھ واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی شان نزول میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک واقعہ تو ایک صحابی تھے، ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، ان کے 500 درخت تھے کھجور کے، 500 درخت کا باغ ہوگا ان کا، 500 درخت کے کھجور کے باغات تھے ان کے۔ تو ایک مرتبہ سارے 500 درخت کی کھجور ان کے پاس آئی، 500 درخت کی کھجور اکٹھی ان کے پاس آ گئی، تو انہوں نے وہ پوری کی پوری صدقہ کر دی، غریبوں میں بانٹ دی، اپنے لیے اور بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ ہاتھ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کر مت رکھیے، یعنی یہ اشارہ ہے کہ بخیل اور کنجوس بھی مت بن جائیے کہ بالکل ہی کسی کو کچھ نہیں دے رہے، ایسے بھی مت بنو، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پورے پھیلا بھی مت دو کہ جو کچھ ہے سب لٹا دیا۔ اس سے بعض مرتبہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے، پھر خود کی ضرورت جب پورا ہی خرچ کر دیا، پھر خود کو ضرورت پڑے گی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دوسروں سے مانگیں گے، تو یہ وہ خرچ کرنے سے زیادہ برا یہ مانگنا ہو گیا، خرچ کرنے سے زیادہ بری یہ مانگنے کی چیز ہو گئی، تو اس لیے منع کیا ہے، درمیان میں رہو۔ اسی طرح بعض روایتوں میں ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا، بچے کو اس کی ماں نے بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک چادر تھی، ایک ہی چادر، آپ یعنی نیچے تہبند ہوگا اور اوپر ایک چادر، اس کے علاوہ گھر میں کوئی کپڑا نہیں تھا، اتنا ہی کپڑا تھا، اتنا ہی ڈریس تھا۔ تو وہ بچے نے آ کر کہا کہ میری والدہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ چادر دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر رک جاؤ، ساعتن فساعت، تھوڑی دیر رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرے پاس کہیں سے کوئی کپڑا آ جائے تو میں تمہیں دے دوں گا، کیونکہ میرے پاس تو ابھی اتنا ہی ہے۔ تو وہ بچہ گھر پر گیا، اس نے امی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے۔ تو اس کی والدہ نے پھر بھیجا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا وہ اتار کر دے دو، وہ ایک ہے وہ بھی اتار کر دے دو، انتظار مت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شرمیلے تھے اور اتنے سخی تھے کہ کسی کو واپس کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدن کے اوپر جو چادر تھی وہ اتار کر دے دی۔ اب خود اوپر سے عریاں ہو گئے، بدن ظاہر ہو گیا، نیچے صرف تہبند ہے، اوپر کا کپڑا نہیں ہے۔ اب اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن نماز کے لیے اب آنا ہے لیکن اوپر کپڑا ہی نہیں ہے، تو کیسے آئیں گے؟ بیٹھے ہوئے نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، بالکل اخیر تک پہنچ گیا، نماز قضا ہونے کے لیے آ گئے، صحابہ سب انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ تو کچھ صحابہ نے پھر اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، اندر جا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا ہی نہیں ہے۔ تو پوچھا کیا ہوا، تو واقعہ سنایا۔ تو خیر اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری کہ آپ ہاتھ کو بالکل باندھ کر بھی مت رکھیے گردن سے، یعنی کنجوس بھی مت بن جائیے اور اتنے سخی بھی نہیں کہ سب کچھ دے دیں، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے بھی دے دیں پھر بعد میں افسوس کرنا پڑے، یعنی درمیانی اعتدال۔ شریعت میں ویسے بھی اس امت کا بھی خاصہ ہے اور شریعت کا بھی ہمارے خاصہ ہے، یہ خاصیت ہے کہ ہمیں درمیانی ہر چیز میں درمیانہ پن کا حکم دیا گیا ہے، ہر چیز میں اعتدال۔
جیسے یہاں خرچ کرنے میں اعتدال، بہت زیادہ کنجوس بھی مت بنو، بہت زیادہ سخی بھی مت بنو، درمیانی خرچ کرنے میں۔ اسی طرح چلنے میں اگلے صفحے پر آ رہا ہے کہ جب چلے انسان تو بہت زیادہ اترا کر بھی نہ چلے تکبر کی طرح، ولا تمشی فی الارض مرحا، جیسے تکبر والے جس کے اندر تکبر، وہ چلتے اترا کر، ایڑی مار کر، زمین سے پیر رگڑ کر۔ تو چال میں بھی درمیانہ پن کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آواز کسی سے بات کر رہے ہیں اس میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا۔ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز میں قرات کتنی ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ نماز میں اپنی آواز بہت بلند بھی مت کرو اور بہت نیچے بھی مت رکھو، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ ہر چیز میں اعتدال، دینداری میں حتیٰ کہ اعتدال کا حکم دیا گیا۔ مسلم شریف میں مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن عمرو، وہ بہت زیادہ مجاہد تھے، بہت مجاہدہ کرتے تھے۔ دن رات وہ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر قرآن پڑھتے تھے۔ بیوی کو بھی وقت نہیں دے رہے، دنیا کو بھی وقت نہیں دے رہے، روزانہ سال بھر روزہ رکھ رہے ہیں، سال بھر روزہ رکھنے کی عادت تھی ان کو، اور رات بھر قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو ہمیشہ اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارے بدن کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے، اس لیے اس میں کمی کرو، بس مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر بہت طاقت ہے، آپ مجھے اس سے زیادہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو اس سے تھوڑا بڑھا لو 10 روزے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین روزہ اگر رکھنا ہے تو داؤد علیہ السلام کے جیسے روزے رکھو، 1 دن روزہ 1 دن افطار، 1 دن روزہ رکھو 1 دن چھوڑ دو، اس طریقے سے، یعنی مہینے میں 15 روزے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ قرآن کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہینے میں 1 ختم کرو، بس مہینے میں 1 ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت کم ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں زیادہ کروں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے 20 دن میں 1 ختم کر لو۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے 10 دن میں 1 ختم کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اور طاقت ہے میرے اندر۔ تو کہا ٹھیک ہے 7 دن میں ختم کر لو، لیکن اس سے زیادہ مت کرنا، اس سے کم میں یعنی ختم مت کرنا، 7 دن میں بس 1 قرآن ختم کرو۔ یہ ان سے کہا۔ پھر کہا کہ تمہارے اوپر تمہارا بھی حق ہے، جسم کا، بدن کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، پڑوسی رشتہ دار اور مہمانوں کا بھی حق ہے، سب کو ان کا حق دو۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے میں ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مہینے میں 15 روزے، کوئی آسان بات ہے؟ بڑھاپے میں انسان کیسے رکھے گا؟ مہینے میں 15 روزے ہر مہینے میں، اور 7 دن میں 1 قرآن ختم کرنا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی میرے لیے آخر زمانے میں بڑھاپے میں بہت مشکل ہو گیا تھا، کاش کہ میں حضور کی بات مان لیتا اور مہینے میں 3 روزے رکھنا شروع کرتا اور مہینے میں 1 قرآن ختم کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو دیکھیں دینداری میں بھی درمیانی اعتدال، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مخالفت میں، محبت میں، کسی سے محبت ہو اس میں بھی آدمی کو حد میں رہنا چاہیے، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ حد سے زیادہ محبت نہیں، آج کل ہر چیز میں ہمارا یوں سمجھو بریک فیل ہو چکا ہے۔ محبت کریں گے تو ذرے کو سورج بنا دیں گے، جس سے محبت ہے اس کی ہر عیب کو بھی ہنر بنا دیں گے، اس کے ہر عیب کو بھی ہنر بنا کر پیش کریں گے کہ انہوں نے کوئی غلط بھی کام کر لیا تو سارے اس کے چاہنے والے تعویل کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے عیب کو بھی ہنر بنا دیں گے محبت میں۔ اور مخالفت میں کسی سے دشمنی ہو گئی، تھوڑی کیا لڑائی ہو گئی، بیچارے کی ہر اچھائی کو بھی برائی بنا کر پیش کریں، غلط ہے۔ درمیانی راستہ۔ اللہ رب العزت کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہودیوں کی برائی کی ہے، یہودیوں کی کتنی بری عادتیں بیان کی ہے، لیکن جو یہودی اچھے تھے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ 3 پارے میں ہے من اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، بعض اہل کتاب میں سے ایسے ہیں یہودی امانت دار ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر رکھیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تعریف کی ہے، تو یعنی ان میں سے جو اچھے ہیں ان کی تعریف کی ہے، جہاں تعریف بنتی ہے وہاں تعریف کی ہے، اور جو برے ہیں ان کے بارے میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ لیکن کچھ یہودی اتنے بددیانت اور اتنے خیانت والے ہیں کہ اگر آپ 1 دینار بھی دو گے تو وہ واپس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان سے لڑ کر ان کے پاس کھڑے رہ کر وصول نہیں کرو۔ دیکھیے اسی طرح 4 پارے میں بھی اوپر سے برائی بیان کی یہودیوں کی، یہ نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں، اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، کانوا یعتدون، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، لیکن آگے کہا لیسوا سواء، سب برابر نہیں ہیں۔ دیکھیے سب برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کچھ حق پر قائم رہنے والی جماعت بھی ہے یہودیوں میں، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ راتوں میں اٹھ کر بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، وہ اولئک من الصالحین، ان میں بھی کچھ نیک لوگ ہیں۔ دیکھیے یہ درمیانی ہے کہ کسی قوم سے مخالفت ہے تو سبھی کو برا مت بولو، جو برے ہیں ان کو برا بولو، اور جو اچھے ہیں ان کی تعریف بھی کرو۔ کسی شخص سے نفرت ہو گئی، مخالفت ہو گئی، تو اس کے اندر جتنی برائی ہے، جتنے عیب ہیں اتنے ہی بیان کرو، یہ نہیں کہ حد سے آگے بڑھ کر اس کے ہر اچھائی کو بھی برائی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ نہیں، درمیان میں رہنا چاہیے۔ یہ امت درمیانی امت ہے، اللہ تعالیٰ کو درمیانی طریقہ پسند ہے، تو اس لیے یہاں پر درمیانی حکم دیا گیا کہ بہت زیادہ بخیل بھی مت بنو، کنجوس، اور بہت زیادہ ہاتھ پھیلا کر سخی بھی مت بن جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کر بھی مت رکھیے اور پورے طور پر پھیلا بھی مت دیجیے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہیں آپ کو ملامت جھیلنا پڑے یا آپ کو اس پر افسوس ہو خرچ پر۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آپ کا رب جس کو چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کا جو رزق ہے بہت زیادہ رحم دل بھی نہیں بننا چاہیے، رحم دل بھی اعتدال سے بنو۔ یہ رزق بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ سب کے حالات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، کس کے ساتھ کس کا مزاج کیسا ہے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کس کو مالدار رکھنا ہے، کس کو غریب رکھنا ہے، کس مالدار کو کس وقت غریب کر دینا ہے اور کس غریب کو کس وقت مالدار کر دینا ہے، یہ حالات سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے آپ اتنے سخی بننے کی اتنے رحم دل بننے کی کوشش مت کرو کہ اپنا سب کچھ لٹا دو دوسروں پر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ سے زیادہ کوئی رحم دل نہیں ہے۔ اللہ کو جتنا بندوں پر رحم آتا ہے اتنا تم رحم نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کوشش مت کرو کہ اپنا سب لٹا کر نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ رحم دل بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ نہیں، رزق بانٹنے والا اللہ ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔